حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، اور ابو طالب آپ کو گویا اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ اور تاریخ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کیا عمر تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب عبد المطلب اس دنیا سے چل بسے؟ آپ 8 سال کے تھے۔ تو جب 8 سال کے تھے تو ابو طالب جو آپ کے حقیقی چچا ہیں، چونکہ حقیقی بھائی ہیں یہ حضرت عبداللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، تو عبد المطلب نے اپنے مرتے وقت ابو طالب کو بلایا اور یہ سپرد کرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ پوری کمال شفقت کے ساتھ اور پورے نگرانی کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ تم میرے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور ان کی جو ہے کفالت کرنا اور ان کی نگرانی کرنا اور ان کو اپنے جان سے زیادہ عزیز رکھنا، یہ وصیت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کی۔ چنانچہ ابو طالب نے بھی وہی رول ادا کیا، اور اتنی شفقت کے ساتھ اور اتنی محبت اور پورے عظمت کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کیوں نہ رکھیں؟ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بچپن ہی سے ایک نورانی اور بابرکت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات بچپن ہی سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کیسی برکتیں دیکھ رہے تھے، اور کیا انداز تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر کے تھے، ابو طالب کے ہمراہ رہ رہے تھے، تو ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط ہو گیا۔ اسی وقت میں، اس قحط کے زمانے میں ابو طالب کے پاس قریش اور مکے کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یہ قحط کے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں اور آپ کا انداز دیکھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، اور پشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی آپ کی عمر 8 سال کی تھی، پشت کو خانہ کعبہ کی طرف لگایا، اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور جبکہ کوئی بادل نہیں تھے، آسمان بالکل صاف تھا۔ جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، فوراً بادل آئے اور بارش ہوئی۔ جو قحط کا سما تھا آپ علیہ السلام کی اس برکت سے ختم ہوا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ عمر شریف آپ کی 8 سال تھی، اور یہ واقعہ قحط مکے میں تھا، اور آپ کی برکت سے خانہ کعبہ سے پشت لگا کر جیسے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، اللہ نے وہ برکتوں کا معاملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہ بارش کا معاملہ ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے کہا، ایسے روشن اور منور چہرے کی برکت سے بارش جب مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کے پناہ اور بیواؤں کے ماوا اور ملجا ہے، ضرور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا، آپ کا سفر تجارت کے لیے ہوا۔ وہ کیسے؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 12 سال کی ہوئی، تو 12 سال کی یہ عمر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور تجارت کو جانے کے شام کا سفر ہے درپیش، ایک طرف بھتیجے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور 12 سال کی عمر کے ہیں، ساتھ میں سفر کے اندر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب دیکھا آپ کا حزن و ملال چہرے پر، تو فوراً ساتھ لینا اپنے لیے ضروری سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے
نگاہوں کے سامنے رکھنا بھی چاہتے تھے، دور بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی ابو طالب کا منشا تھا۔ چنانچہ 12 سال کی عمر تھی، ملک شام ابو طالب مکے کے سرداروں اور تاجروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کے سفر میں نکلے، بصرہ شہر کو جب وہاں پہنچے، شام کے اس حصے میں، تو ایک وہاں جیسے ہی پہنچے وہاں پر قیام کیا تو ایک نصرانی راہب وہاں پر رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ وہ نصرانی راہب، جس کو بحیرہ راہب بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے بحیرہ بھی کہا ہے، عام طور سے لوگ بحیرہ راہب کہتے ہیں، لیکن اہل سیرت نے بعض جگہ باقاعدہ اس کے با کے فتح کے ساتھ اور ہا کے زیر کے ساتھ بحیرہ راہب کا نام لکھا ہے۔ تو بحیرہ راہب وہاں رہتا تھا۔ تو وہاں جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہاں پر قیام کیے تو وہ فوراً آئے اور اپنے صومعہ سے، یعنی اپنے گرجا گھر سے جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، باہر نکلا اور نکل کر تلاش کرنے لگا، اور آ کر دیکھا، نگاہ ڈالی تو فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ یہ وہی نبی ہے جو آخری نبی ہونے والے ہیں، جس کا توریت میں اور انجیل میں جس کا تذکرہ ہے، جس کا منتظر ہے پورے اہل کتاب، وہ یہی ہیں۔ چونکہ میں ان کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ ساتھ رہنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ کہیں آپ نے نہیں دیکھا جس وقت یہ راستہ چل رہے تھے، تو راستے سے جب آ رہے تھے تو درخت ان کے لیے جھک رہے تھے، سایہ کر رہے تھے، اور ابر سایہ کر رہا تھا، درخت ان کے لیے ان کی جو ہے جھک رہے تھے ان کے سامنے۔ آپ لوگ اس کو محسوس نہیں کیے ہوں گے، لیکن میں محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں صومعہ سے نکل کر کہ ایک نبی جس کو آخری میں بنائے جانے والے ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، ان کا سفر ہو رہا ہے، تو وہ میں اسی تلاش میں باہر آیا۔ چنانچہ یہی بحیرہ راہب اپنے صومعہ سے نکلنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ان تاجروں کی دعوت کی غرض سے گھر گیا اور جا کر کھانا پکایا اور کھانا پکا کر لے آیا۔ جب لے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی 12 سال کی عمر کے تھے آپ نہیں پائے۔ اس نے پوچھا تمام تاجروں سے اور عرب کے ان مکے سے آنے والے قریشی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کہاں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں۔ تو جیسے آپ علیہ السلام تشریف لائے، جس کا انتظار تھا، پھر کھانا ان کے لیے انتظام کیا، اور یہ صرف سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں ان تمام تاجروں کی حسن دعوت کی بحیرہ راہب، اور خوش اطلاع بھی دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو اور آپ کی نشانیوں کو اور علامتوں کو جو توریت اور انجیل میں انہوں نے پڑھا تھا کہ آپ کے پشت پر مہر نبوت ہوگی، اس کا تذکرہ کیا ان لوگوں کے سامنے۔ اور پھر جب آپ تشریف لا رہے تھے تو سایہ درخت کا ہو رہا تھا، اور اسی اثنا میں جب آپ تشریف لائے اونٹ لے کر تو سب لوگ جھاڑوں کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت حضور جب تشریف لائے تو ایک سایہ ایک دور جا کر بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک درخت آپ کی طرف سایہ کر رہا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے لوگوں سے کہا جو میں کہہ رہا تھا، راستے میں آپ لوگ آتے ہوئے درختوں کی حال تھی، دیکھو کہ انہوں جہاں بیٹھے ہیں محمد وہاں پر درخت سایہ جھک رہا ہے۔ یہی علامتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ بحیرہ راہب نے ایک بات عرض کی، اس وقت پوچھا کہ ان کے ولی کون ہیں؟ لوگوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ ابو طالب سے اس نے کہا روم کو کبھی نہیں لے جانا، رومی اگر ان کو دیکھیں گے تو ان کے جان کے دشمن ہیں، انہیں نقصان پہنچائیں گے، اور روم کی طرف انہیں کبھی سفر میں نہیں لے جانا، اس لیے کہ رومی ان کو بھی علم ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں گے تو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ کہہ ہی رہا تھا
کہ ایک رومیوں کا ایک قافلہ جو 7 افراد پر تھا، سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 7 افراد پر مشتمل رومیوں کا ایک قافلہ ادھر ادھر گھومتا ہوا آیا۔ وہ بحیرہ راہب نے فوراً کہا کسے تلاش کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تلاش میں نکلے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت میں ان اوقات میں جو آخری نبی جس کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا وہ ادھر سفر کرنے والے ہیں ملک شام، اور ہمارا روم کے بہت سے لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی تلاش میں۔ تو بحیرہ راہب نے اس وقت ان سے کہا اللہ نے جو چیز منظور کر دی ہے وہ اگر واقع ہو جائے گی تو تم کیا بگاڑ لوگے؟ ان کو سمجھایا تو رومیوں کو بات سمجھ میں آئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ رومی وہیں رہ گئے اور دوبارہ اپنے روم کی طرف نہیں گئے، اور انہوں نے اپنے عزم اور ارادے سے بھی اپنے آپ کو خاموش کر لیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں مکہ فوراً بھیجا دیجئے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ ابو طالب نے واپس، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور بلال کے ذریعے سے بھیج دیا مکے کی طرف، اور یہی بحیرہ راہب جاتے ہوئے ناشتے کا انتظام کیا، مختلف کوئی چیزیں راستے کے لیے دی تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ضیافت کا کام کر سکے۔